السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس کے ہاتھ میں مور کے پنکھ تھے جب کلاشن کوف کی گولیاں اس کا سینہ چھلنی کرتی ہوئی گزر گئی تھی۔ محلے میں جو اکا دکا مرد گھروں میں موجود تھے وہ بھی گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ اس کی سگی بہن نے گھر کے بیرونی دروازے کو تب تک اندر سے تالا لگائے رکھا تھا جب تک اسے یقین نہ ہو گیا کہ اب اس کے بھائی کی جان نکل چکی ہوگی۔ جب پہلی گولی اسے لگی تھی تو وہ گھر کی جانب دوڑا تھا، مگر گولی آئین دل کے مقام پر لگی تھی۔ چند قدم اٹھانے کے بعد وہ منہ کے بل زمین پر آ گرا تھا۔ اس کا نام شاہ میر فیصل تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ریڑی باندھ تھا اور گاؤں گاؤں جا کر ریڑی پر سبزیاں بیچتا تھا۔ اس کی فیملی میں محض اس کی ایک بہن تھی جسے وہ شہزادیوں کی مانند رکھتا تھا۔ اس کی بہن کا نام فہمیدہ فیصل تھا، جو کہ کمپیوٹر سائنس میں ایم فل کر رہی تھی۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا تھی کہ وہ محض سبزی بیچ کر اپنی بہن کی تعلیم کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا تھا، لہذا اس نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر چڑھا رکھا تھا، اور کرائے کی مد میں ملنے والی رقم وہ فقط بہن کی تعلیم پر خرچ کرتا تھا۔ باقی جو کچھ بچ جاتا وہ جمع کر کے رکھ لیتا، جبکہ اپنی مزدوری سے وہ بہن کی خواہشات اور خوراک پوری کرتا تھا۔ غریب غربا کی اس کالونی میں جو چند سفید پوش گھرانے تھے، ان کی لڑکیوں سے بھی اچھے اور مہنگے کپڑے اپنی بہن کو وہ دلایا کرتا تھا۔ اس کی بہن کو مختلف پرندوں کے پر جمع کرنے کا بہت شوق تھا، لہذا وہ اپنی محنت مزدوری کے دوران ملنے والے پرندوں کے پر بھی جمع کرتا۔ اس کے علاوہ شکاری حضرات سے بھی رابطے میں رہتا۔ وہ جب بھی کوئی پرندہ شکار کر کے لاتے تو شاہ میر فیصل جا کر اس پرندے کا نام، خصوصیات، اس کا مسکن، تفصیلات کے ساتھ پوچھنے کے بعد وہ پر لا کر اپنی بہن کو دیتا اور پرندے کا نام بھی بتاتا۔ ساتھ ہی اس نے ایک ڈائری بنا رکھی تھی جس پر وہ یہ درج کرتا تھا کہ فلاں پرندے کا پر اس نے کس جگہ، کس شخص اور کتنی محنت سے لیا۔ اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر کی گئی تگ و دو کا اس نے کبھی حساب نہیں رکھا تھا۔ بس اس کی بہن کے چہرے پر چھائی خوشیوں بھری مسکراہٹ ہی اس کی تمام محنت کا پھل تھی۔ محلے کا سب سے شریف النفس نوجوان شاہ میر فیصل تھا۔ تقریباً تمام محلے دار اس سے خوش تھے، سوائے چند ایک اس کے ہم عمر اوباش لڑکوں کے جن کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ دوسری طرف وہ بہن جس کی خوشیوں کی خاطر اپنی دہاڑی چھوڑ کر وہ پرندوں کے پر جمع کرنے چلا جایا کرتا تھا، اسی بہن نے بھائی کی غیر موجودگی میں اپنے کرایہ دار سے راؤ رسم بڑھا لیے، جو بعد ازاں ناجائز تعلقات میں بدل گئے۔ ان تعلقات کی خبر شاہ میر فیصل کو بھی ہو گئی، مگر اس نے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے اپنی بہن سے تصدیق کر لینا بہتر سمجھا، لہذا جب اس نے اپنی بہن سے اس متعلق بات کی تو اس کی بہن نہ صرف صاف صاف مکر گئی بلکہ اپنی مری ہوئی ماں کی قسم بھی کھائی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر کہتے ہیں نا کہ نکلا ہوا چاند کسی سے نہیں چھپتا۔ بالکل اسی طرح یہ بات بھی زیادہ دن تک شاہ میر فیصل کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی، اور ایک دن جب وہ پھیری کرنے کے لیے گیا تو اپنی رقم گھر بھول گیا۔ ریڑی کسی ساتھی کے حوالے کر کے وہ گھر سے رقم اٹھانے آیا تو اس نے اپنے کرایہ دار کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھ لیا، اور اپنی غیر موجودگی میں کرایہ دار کو گھر سے نکلتا دیکھ کر
اسے یقین ہو گیا کہ محلے والے ٹھیک کہتے ہیں، مگر اس نے صبح صبح اپنی بہن سے اس موضوع پر کوئی بات نہ کی اور رقم اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ شام کو آتے ہی سب سے پہلے اس نے کرایہ دار کو 2 دن کے اندر اندر گھر خالی کرنے کا کہا، اور پھر اپنی بہن سے اس بابت سوال کیا کہ آج صبح میری غیر موجودگی میں یہ کرایہ دار گھر کیوں آیا تھا؟ فہمیدہ فیصل نے اب بھی اپنے گناہ اپنے بھائی سے چھپاتے ہوئے کہا کہ ہمارے کمرے میں رسی کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، جسے دیکھ کر میں نے سانپ سمجھ لیا اور ڈر گئی تو کرایہ دار کو آواز دی۔ اس نے آ کر دیکھا تو رسی کا ٹکڑا تھا۔ شامیر کے دل میں وسوسہ پیدا ہو چکا تھا، مگر اب کی بار بھی وہ بہن کی وضاحت پر مطمئن ہو گیا، اور اس نے بجائے تحقیق کرنے کے بات کو رفع دفع کر دیا، کیونکہ کرایہ دار گھر چھوڑ کر دوسری گلی میں منتقل ہو چکا تھا۔ دوسری طرف اس کی بہن اور کرایہ دار گناہ کی لذت کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اب کرایہ دار نہ آتا تو اس کی بہن گھر سے اکیڈمی پڑھانے کے نام پر نکلتی اور جا کر اپنے محبوب کے ساتھ وقت گزارتی۔ شامیر فیصل اپنی بہن کو کرایہ دار کے پاس اپنی آنکھوں سے جاتے اس نے دیکھا تو اس کے پیچھے موقع پر پہنچ گیا، جہاں وہ دونوں اپنی ہوس بجھانے میں مصروف تھے۔ شامیر فیصل نے اپنی بہن کو گھر جانے کا کہا تو اس کی بہن نے صاف صاف انکار کر دیا اور اپنے محبوب سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، بصورت دیگر کورٹ میرج کرنے کی دھمکی دی۔ شامیر کے پاس اس وقت بات کو ٹالنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لہذا اس نے بہن کی بات بظاہر مان لی اور اسے گھر لے کر آ گیا۔ گھر آ کر وہ اپنی بہن سے انتہائی سختی سے پیش آیا، سابقہ کرایہ دار کے ساتھ اس کی شادی کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ دلیل یہ دی کہ جو شخص نکاح تک انتظار نہیں کر سکتا اور تمہیں پاکیزہ نہیں رہنے دیا، وہ شخص شادی کے بعد بھی تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کی بہن نے یہ دلیل ماننے سے انکار کر دیا تو شامیر فیصل نے اپنی بہن سے موبائل چھین لیا، اسے اب کمرے میں بند کر کے لاک لگا کر کام پر جانے لگا۔ نہ جانے کس طرح اس کی بہن نے اپنے محبوب سے رابطہ دوبارہ بحال کر لیا اور اپنے بھائی کو جان سے مروانے پر رضامند ہو گئی۔ اس کے لیے ایک کرائے کے قاتل کا انتظام کیا گیا، جس کو پیسوں کے عوض وہ سونے کی چین اور انگوٹھی دے گی، جو شامیر فیصل نے بڑی شوق سے اپنی بہن کو بنوا کر دی تھی۔ اللہ اللہ اکبر۔ آج جب شامیر فیصل کہیں سے اپنی بہن کے لیے سفید مور کے پنکھ لا رہا تھا تو گھر کی دہلیز کے آئین سامنے اسے کلاشن کوف کی گولیوں سے بھون دیا گیا۔ پہلی گولی لگنے پر وہ گھر کی طرف بھاگا، مگر منہ کے بل گر پڑا۔ قاتل جس نے قتل کے پیسے لیے تھے وہ شامیر کے سر پر پہنچا اور اس کو سیدھا کیا اور پورا برس اس کے سینے میں اتار دیا۔ محلے میں موجود اکا دکا مرد فائرنگ کی آواز سن کر گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ جب آواز بند ہو گئی تو کافی دیر بعد فہمیدہ فیصل نے دروازہ کھول کر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر محلے کی باقی عورتیں بھی باہر نکل آئیں، ساتھ ہی کچھ بزرگ مرد بھی باہر آ گئے۔ جب لوگوں نے شامیر فیصل کی لاش دیکھی تو ہر کوئی یوں رونے لگا جیسے ان کا سگا بیٹا مر گیا ہو۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ محلے کے لوگوں نے سیدھا اس کی بہن پر شک کا اظہار کیا۔ فہمیدہ فیصل پولیس کے سوالات کے سامنے چند منٹ بھی نہ ٹک پائی اور اپنا جرم قبول کر لیا کہ اس نے اپنے عاشق کے ذریعے کرائے کے قاتل کا انتظام کیا۔ کرائے کا قاتل اسی محلے کا ایک اوباش لڑکا تھا۔ یوں فہمیدہ فیصل، اس کا عاشق اور کرائے کا قاتل تینوں گرفتار ہو کر اپنے انجام کو پہنچ گئے،
مگر فہمیدہ کے عمل نے ثابت کر دیا عورت جب بہکاوے میں آ جائے سام کی مانند اپنی اولاد کو بھی کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ واقعہ بہت ہی عبرتناک اور سبق آموز آپ کو لگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں، ہماری بیویوں، ہماری ماؤں کی عزتیں برقرار رکھے، اور دوستو جتنا ہو سکے غیر محرموں سے اپنے آپ کو اور اپنی عورتوں کو بچائیں۔ یہ زہر قاتل ہیں دوستو، آپ کے لیے بھی اور آپ کی عورتوں کے لیے بھی، اور خاص طور پر یہ کرایہ دار۔ بہت ایسے معاملات نظر آ رہے ہیں اور بہت سے واقعہ سننے بھی ہمیں آتے ہیں کہ جو کرایہ دار ہیں یہ بہت بے غیرتی کرتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے آئیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور دوستو اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جانتے ہیں تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا تاکہ ہم آپ سے وہ واقعہ لے کر آگے شیئر کریں اور لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔